اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا جو سبق چل رہا ہے ختم نبوت کورس کے متعلق، مرزا غلام احمد قادیانی جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں اور عقیدہ ختم نبوت کے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھی۔ عقیدہ ختم نبوت اور قادیانی دھوکہ۔ عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا یعنی مسلمانوں کا اور قادیانیوں کا اصل اختلاف یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے مکمل ہوئی، جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبیوں کی تعداد نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کے آنے سے مکمل ہوئی۔ ہم حضور علیہ السلام کو نبوت کی امارت کی آخری اینٹ مانتے ہیں، جبکہ قادیانی نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، جبکہ قادیانی کہتے ہیں نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ چند حوالے پیش کرتا ہوں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قادیانی مرزا غلام احمد کو نبوت کی امارت کی آخری اینٹ اور آخری نبی سمجھتے ہیں۔ حوالہ نمبر 1، مرزا نے لکھا ہے مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان میں سے ایک نام خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے۔ چشمہ معرفت صفحہ 318، روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 333۔ حوالہ نمبر 2، مرزا نے لکھا ہے پس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیشگوئی کو پورا کریں اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو مجھے بنایا، کمال تک پہنچا دیا مجھے، پس میں وہی اینٹ ہوں۔ خطبہ الہامیہ صفحہ 112، روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 178۔ تیسرا حوالہ مرزا نے لکھا ہے وہ بروز محمدی جو قدیم سے مدعو تھا وہ میں ہوں، اس لیے بروزی نبوت مجھے عطا کی گئی
اور اس نبوت کے مقابل تمام دنیا اب بے دست وپا ہے، کیونکہ نبوت پر مہر ہے، ایک بروز محمدی جمیع کمالات محمدیہ کے ساتھ آخری زمانے کے لیے مقدر تھا، بس وہ ظاہر ہو گیا۔ اب بجوز اس کھڑکی کی کوئی اور کھڑکی نبوت کے چشمہ سے پانی لینے کے لیے باقی نہیں ہے۔ اٹھا لو ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 6 اور روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 4 والا۔ مرزا نے لکھا ہے، جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء، قطب، ابدال وغیرہ اس امت میں گزر چکے ہیں، اس امت میں گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے صرف میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں ہیں۔ اٹھا لو کتاب حقیقت الوحی صفحہ 391، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 406، حوالہ نمبر 5۔ مرزا نے لکھا ہے کہ ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہیں کیا، مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی راہ میں سے سب سے آخری راہ ہوں، اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریخی۔ اٹھا لو کشتی نور صفحہ 56، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 61۔ آگے چلیے، یہ مرزا کے چند حوالے جات تھے۔ اور آپ کو بتاؤں، مرزا غلام احمد قادیانی جو میں نے کل آپ کو بتائے تھے کہ ان کے ساتھ اگر بحث کی جائے تو ان کے ساتھ بحث کرنی ہے تو کس حوالے سے کرنی ہے، اور موضوع کون سے ہیں؟ حیات و وفات عیسیٰ، اجرائے نبوت، ختم نبوت، صدق و کذب یعنی کہ سچ اور جھوٹ۔ آؤ مرزا کے صدق و کذب کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ یہ موضوع ہم مدعی ہوں گے، اس موضوع پر بات سمجھانے کے لیے بات اس طرح کرتے ہیں کہ ہم مدعی ہوں گے۔ مرزائی صاحبان اول تو اس موضوع کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اگر بامر مجبوری انہیں تسلیم کرنا پڑے تو وہ مدعی بن جاتے ہیں، حالانکہ یہ اصول غلط ہے۔ جو فریق جو موضوع پیش کرے اصولاً اس کو اس کا مدعی ہونا چاہیے۔ مرزا کی سیرت و کردار کا موضوع کیونکہ ہماری طرف سے پیش ہوا، لہذا مدعی ہمیں ہونا چاہیے، اور حیات و وفات کا موضوع عموماً مرزائیوں کی طرف پیش ہوتا ہے اور وہ اس پر مصر ہوتے ہیں، لہذا وفات مسیح کے مسئلے پر مدعی انہیں ہونا چاہیے۔ پہلی دلیل، کذابات جو مرزا کذاب نے یہ باتیں کی ہیں، کذبات مرزا بیان کرنے سے پہلے
ان آیات کو بار بار دہرانا چاہیے۔ کون سی آیت کو؟ جب مرزا لعنتی کی کوئی بات آ جائے تو اس بات کو بار بار اس آیت کو دہرانا چاہیے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور دوسری آیت ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا۔ اور بات بتایا آپ کو جھوٹ کے متعلق مرزا کے اپنے فتوے بھی بار بار بیان کرنے چاہیے۔ جھوٹ کے متعلق مرزا کے اپنے فتوے، جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں، یہ مرزا کا فتویٰ ہے۔ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔ اٹھا لو زمیمہ تحفہ گرویہ، حاشیہ 1 صفحہ نمبر 20، روحانی خزائن صفحہ نمبر 6 جلد نمبر 17۔ اور اسی طرح مرزا کے متعلق جھوٹے فتوے، مرزا کہتا ہے جھوٹ بولنے سے بدتر دنیا میں کوئی اور برا کام نہیں ہے۔ سب سے برا کام اگر دنیا میں ہے تو وہ جھوٹ کا ہے۔ اٹھا لو حقیقت الوحی صفحہ 26، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 459۔ اور پھر مرزا نے کہا تکلف سے جھوٹ بولنا گو پخانا کھانے کے مترادف ہیں۔ تکلف کے ساتھ جھوٹ بولنا گوبر کھانے سے، پکانا کھانے سے مترادف ہے۔ اٹھا لو زمیمہ انجمان اتھم صفحہ نمبر 59 اور روحانی خزائن جلد 11 صفحہ نمبر 323۔ اور اسی طرح مرزا کہتا ہے جھوٹ کے مردار کو کس طرح نہ چھوڑنا یہ کتوں کا طریقہ ہے نہ انسانوں کا۔ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ نمبر 43۔ اور اسی طرح ایسا آدمی، مرزا کہتا ہے ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے، ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا اور پھر کہتا ہے یہ خدا کی طرف سے وحی ہے جو مجھ پر ہوئی ہے۔ ایسا بذات خود انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بھی بدتر ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ براہین احمدیہ جلد 5 صفحہ نمبر 136، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ نمبر 292۔ پھر کہتا ہے مرزا 6 نمبر پر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کے متعلق کہتا ہے وہ کنجر، وہ دلہ زنائی کہلاتا ہے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے جو شرماتے ہیں، وہ بندہ کنجر ہے جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے۔ اٹھا لو روحانی خزائن جلد 2 صفحہ نمبر 386۔ 7واں نمبر کہتا ہے جب ایک بات میں کوئی جھوٹ ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اٹھا لو چشمہ معرفت صفحہ 222، روحانی خزائن جلد 23 صفحہ نمبر 231۔ اب ہم مرزا کے چند ایک جھوٹ پیش کرتے ہیں، بلکہ چند نہیں کچھ بتائے بھی تھے میں نے، تو ان کو ذہن نشین کریں۔ نمونے کے طور پر چند اکاذیب مرزا بیان میں کرتا ہوں۔ جس طرح 11 جھوٹ میں نے بتائے بھی تھے، ایک اور جھوٹ اس میں سے کہتا ہے اولیاء گزشتہ کہ کسوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی کہ وہ مسیح موعود 24ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیچے کے پنجاب میں ہوگا۔ اربعین کتاب ہے، نمبر 2 صفحہ نمبر 23 اور روحانی خزائن جس 17 صفحہ نمبر 371۔
کہتا ہے مطبع قادیان میں انبیاء کا لفظ ہے، بعد کے ایک ایڈیشن میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ لفظ غلطی سے لکھا گیا ہے، اور نئے ایڈیشن میں یہ وضاحت بھی حذف کر دیا۔ یہ لفظ جو مرزا نے انبیاء کا استعمال کیا ہے، اولیاء کا، یہ جو نیا ایڈیشن آیا ہے انہوں نے جناب وہ اس کو نکال دیا، ان الفاظوں کو نکال دیا جو مرزا کے یہ جھوٹ تھے نا، انہوں نے نکال دیا۔ اولیاء جمع کثرت ہے، اور جمع کثرت 10 سے اوپر ہوتی ہے، اس لیے کم از کم 10 متعدد اولیاء کے نام پیش کریں جنہوں نے بذریعہ کشف مہر لگائی ہو، اور ولی ایسا ہو جس کو دونوں فریق صحیح ولی مانے۔ ہم کہتے ہیں کہ مرزا کا یہ سفید جھوٹ ہے، کسی مسئلہ ولی نے اس بات کی تصریح نہیں کی کہ مہدی 14ویں صدی میں ہوگا، اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ یہ تمام اولیاء اکرام پر مرزا نے لعنتی نے جھوٹ بولا ہے۔ ایک اور مرزا کا جھوٹ کہتا ہے، اے عزیزوں، تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی، اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی۔ 40 نمبر 4 صفحہ 13۔ یہ بھی بالکل صاف جھوٹ ہے، کسی ایک پیغمبر سے یہ خواہش کرنا ثابت نہیں ہے۔ آتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ آؤ اگلا جھوٹ، یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون پڑے گی، بلکہ مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے۔ اٹھا لو کشف نور صفحہ 5، روحانی خزائن صفحہ 5 جلد 19۔ اسی حوالے کے متعلق اسی صفحہ پر حاشیہ لکھا، مسیح موعود کے وقت میں طاعون کا پڑھنا بابل کی زیل کی کتابوں میں موجود ہے۔ زکریا باب 14 آیت اور بابل کی صفحہ نمبر 891۔ انجیل متی باب 24 آیت 8، مشکافات باب 22 آیت 8، عہد نامہ جدید صفحہ 259۔ اس عبارت میں ایک جھوٹ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی 4 آسمانی کتابوں پر 4 عدد جھوٹ ہیں۔ جو میں نے یہ کتابوں آپ کے سامنے پیش کی ہے، حوالے پیش کی ہے، ان صفحات پر ہرگز مسیح موعود کے وقت طاعون کے پڑھنے کا ذکر بالکل موجود نہیں ہے۔ مرزائی جو عذر ہے، جب مرزائیوں سے سوال کیا جاتا ہے نا کہ قرآن مجید میں مسیح موعود کے وقت طاعون پڑھنے کا ذکر کہاں ہے، تو مرزائی جواب دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں مسیح موعود کے وقت میں طاعون پڑھنے کا ذکر ہے، اور یہ آیت پڑھتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِ، سورۃ نمل کی آیت نمبر 82۔ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب نزول مسیح صفحہ 38، 39، 40
روحانی خزائن صفحہ 416 417 418 جلد 18 میں اسے دعوت الارض سے مراد تعاون لیا ہے، اور مرزائی اس آیت کو تعاون پر اس طرح چسپا کرتے ہیں کہ دعوت الارض سے مراد چوہا ہے جو زمین سے نکلے گا اور ان کو کاٹے گا۔ تو کلمہم کا مطلب ہے کہ کاٹے گا، ہر ایک کو کاٹے گا۔ اور اس کا جواب سنتا ہے، یہ تو مرزائیوں کا ایک خیالی سبق ہے نا، مرزائیوں کا خیالی ذہن ہے۔ کسی مفسر، کسی محدث، کسی مجدد نے یہاں دعوت الارض سے مراد تعاون اور تعاون کا چوہا مراد نہیں لیا۔ یہ مرزا کا اپنا افتراء ہے۔ ہم بلا خوف تردید قادیانی امت کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ 13 صدیوں کے کسی مجدد کا نام پیش کرے جس نے اس آیت میں دعوت الارض سے مراد تعاون لیا ہے۔ اور دوسرا جواب میں دیتا ہوں، اگر بالفرض تمہاری یہ من غلط تفسیر مان بھی لی جائے تو اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ تعاون مسیح معول کے وقت میں پڑے گا؟ قریب تام نہیں ہے۔ اور ایک اور مل کے جواب دیتے ہیں، خود مرزا غلام احمد قادیانی نے اس آیت کی متعدد تفسیریں بیان کی ہیں۔ اپنی کتاب ازالہ اوہام جلد 2 صفحہ 209 میں اور روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 370 پر لکھتا ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ، یعنی جب ایسے دن آئیں گے جب کفار پر عذاب نازل ہو اور اس کا وقت مقرر قریب آ جائے تو ایک گروہ دعوت الارض کا زمین سے نکالیں گے۔ وہ گروہ متکلمین کا ہوگا جو اسلام کی حمایت میں تمام ادیان باطلہ پر حملہ کرے گا، یعنی وہ علماء زیر ہوں گے جن کو علم کلام اور فلسفہ میں ید طولہ ہوگا۔ اس عبارت میں خود مرزا نے دعوت الارض سے مراد متکلمین و علماء زہر لیے۔ معلوم ہوا دعوت الارض سے مراد تعاون اور جوا نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی کتاب حمامۃ البشرا اس میں دعوت الارض سے مراد علماء سو لیا ہے، صفحہ 86 میں۔ یہاں مرزا صاحب نے دعوت الارض سے مراد علماء سو یعنی منافقین کو لیا ہے۔ پھر اس سے مراد تعاون کا چوہا کیسے ہوگا؟ کہاں علماء سو، کہاں علماء متکلمین اور کہاں تعاون کا چوہا؟ اور یہ تین اقوال آپس میں متضاد ہیں۔ ایک ہی آیت کی 3 تفسیریں مرزا کے کذاب اور منافق ہونے کی واضح دلیل ہے، اور مرزا خود تسلیم کرتا ہے کہ جہل، پاگل، مجنون، منافق کے کلام میں تضاد ہوتا ہے۔ اٹھا لو، ستہ بچن کتاب ہے مرزے کی، صفحہ 31، روحانی خزائن جلد 10 صفحہ نمبر 143۔ معلوم ہوا کہ خود مرزا جہل، پاگل، مجنون اور منافق ہے۔